اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے رسول کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ ماؤں کی چھاتیوں سے جب دودھ خشک ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے روتے تو مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی اور ذات کہتی بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کافروں نے سن لیا تو تمہارے رسول کو تانا دیں گے۔ میرے حضور کے اس مشن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے رسول کے ساتھ کھڑے تھے اور چمڑے کو بھگو بھگو کر پیٹ کی بھوک اور پیاس مٹائی جاتی رہی۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداران کو پیغام دین سنایا۔ ایک کٹھن طویل سفر تھا اور مکمل بات سنا لینے کے بعد کان اس بات کی آرزو کر رہے تھے کہ شاید ابھی یہ لوگ تائید کر دیں گے، لیکن انہوں نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر دیا۔ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ تم مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے رسول چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کیا جاتا، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگیں، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے اور اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جھولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور یہ تو میں نے آپ کے سامنے مکے اور طائف کی کہانی رکھی ہے، کٹھن تبلیغ ہے۔ بھوک، پیاس، اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں۔ آقا کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جتنے دکھ سارے نبیوں کو دیے گئے ہیں اتنے اکیلے مجھ محمد کو دیے گئے ہیں، لیکن اتنی کٹھن تبلیغ کر لینے کے باوجود کیا ارشاد فرمایا، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی،
تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید سکھائی، تم نے آگے سے منہ موڑ لیا۔ لیکن آج روحوں میں دین اتار لینے کے باوجود بھی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی تنخواہ، کوئی معاوضہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے صلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی حضور علیہ السلام نے خود طلب نہیں کیا، بلکہ رب کا حکم تھا تو لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل قرابت کا، اہل بیت رسول کا پیار اور محبت اور مودت کا تقاضا کیا گیا تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔